إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی بھی دنیا بنائی ہے یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہی ہے۔ یہ آسمان، یہ زمینیں، فصلیں، سبزیاں، پھل، اناج، کھانے کے لیے گوشت،
سمندر، دریا، مچھلیاں، گویا کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے سب کچھ حضرت انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جس مالک کے اتنے احسانات ہوں انسان پر، کیا اس انسان کو اپنے مالک کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر نیکی کر دے، مشکل میں اس کے کام آ جائے، وہ انسان ساری زندگی اس شخص کو نہیں بھولتا، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا، مجلس میں بیٹھے گا تو مجلس کے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس بندے کے حسن سلوک کے حوالے سے بتائے گا، ساری زندگی نہیں بھولتا۔ حالانکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے اس کو رزق، جوانی، صحت، سلامتی نہیں دی، صرف کسی مشکل میں یہ پھنسا تو وہ اس کے کام آ گیا، اس نے پیسے کے ساتھ یا اپنی صلاحیتوں کے ساتھ یا اپنے عہدے کے ساتھ اس کی مدد کر دی بس۔ لیکن وہ ذات جس نے اس کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے، اس کو لوگ نہیں جانتے تھے، اب اس کا بڑا نام ہے، بڑی جان پہچان ہے، پھر اس مالک نے اس کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، اس کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے۔ لیکن انسان کس قدر اپنے رب کا ناشکرا ہے، کیسا اپنے اللہ کے حوالے سے یہ گمراہی کا شکار ہوا ہے، بے وفائی کا شکار ہوا ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، اس کو جوانی دی، صحت دی، سلامتی دی، کھانے کے لیے رزق دیا، اس کو بیوی عطا کی، اس کو پھول جیسے بچے عطا کیے، اس کے کاروبار میں اضافے کیے، اس رب کو، اس ارحم الراحمین کو آج انسان بھول چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے کہ اس مالک کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں لیکن ہم اپنے اس رب کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے لوگوں، ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کرے، ایمان والا کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، تو یاد رکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں کرتے، کوئی چھوٹا عمل نہیں بتاتے، بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ جس کام کا اللہ حکم دینا چاہتے ہیں اور اس کام کے لیے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، یعنی اس کے بعد کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو یاد کیا کرو، اس کے تمہارے اوپر بڑے احسان ہیں، تم صبح و شام ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے اس مالک کو یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے مالک کی تسبیحات بیان کیا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں دنیا کے اندر بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے کام، ہر عضو کے
کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے جو اذکار ہیں، فرمایا یہ اذکار کرنا اکبر، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یعنی اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لوگوں یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس بڑے عمل کو اپناؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اے ایمان والے لوگوں، اپنے رب کو یاد کیا کرو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے دلوں میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرو، تسبیحات بیان کرو، تحمیدات بیان کرو، ہر وقت اپنے مالک کو اپنے دلوں کے اندر یاد رکھو، یہ سوچ رکھو کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، آج جو کچھ بھی ہوں دنیا میں میرا بڑا نام ہے، بڑا عزت و وقار ہے، اس سب کے پیچھے میرا مالک ہے جس نے مجھے یہ عزت و وقار دیا ہے۔ اپنے دل میں ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات دے دیے، کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کہا اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، مرد اور عورت دونوں جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً، اللہ نے ان کے لیے بخشش کو تیار کیا ہے۔ یعنی ان کے اذکار کے بدلے میں، اپنے مالک کو یاد کرنے کے بدلے میں اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کی سپر پاور امریکہ، سپر پاور دنیا دار سمجھتے ہوں گے، دین والے ان کو سپر پاور نہیں سمجھتے۔ دین کے اندر مجاہدین ہیں جو اصل سپر پاور ہے، جو قرآن کو اپنے سینوں میں سجائے ہوئے، نبی کی سنتوں کو، نبی کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان جہاد میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اصل سپر پاور وہ ہوتے ہیں۔ امریکہ بہت امیر ملک ہے، لیکن جان کو سکون نہیں، ان کے صدر کو بھی، ان کے وزیروں کو بھی۔ کیا مطلب ہے کہ شہرتوں کے ساتھ، پیسے کے ساتھ انسان کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ پیسہ بڑا ان کے پاس، لوگ تبصرے کرتے ہیں بڑا سکھی ہے، بڑا پراپرٹی والا ہے، لیکن اصل چیز جو ہر انسان چاہتا ہے وہ قلبی سکون چاہتا ہے، لیکن یہ سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ پریشان ہے، کاروبار سے آتا ہے، جان چھوٹتی ہے، اب جی میں نے فلانے سے پیسے لینے ہیں، اس کے پاس جانا ہے، یہ بینک میں یہ میرے پاس چیک ہے، اس کو کیش کروانا ہے، فلانے کی آن لائن لگوانی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلانے دکان کی رجسٹری کروانی ہے، پریشان ہے، سیاپے پڑے ہوئے اس کی دنیا میں۔ جتنا جس کے پاس پیسہ ہے، اللہ کی قسم ہے وہ اتنا ہی پریشان ہے۔ تو سکون میں کون ہے؟ فرمایا الا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ پیسے والے، پراپرٹیوں والے، یہ بڑے دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ والے، یہ سب پیچھے ہیں۔ جس انسان کے پاس رب رحمان کا ذکر موجود ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اس کی تسبیحات بیان کرتا ہے، تطمئن القلوب، دنیا میں اگر اطمینان ہے تو اس شخص کے پاس ہے۔ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ۔
دلوں میں راحت آتی ہے، چین آتا ہے، اطمینان آتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے دلوں کو، گھروں میں سکون ہوتا ہے جب انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ جب تم اپنے کاروبار میں ہوتے ہو نا، اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہا لوگو جب تم اپنے کاروبار میں جاتے ہو، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، تو اس دکان پہ بیٹھ کے بھی اپنے رب کو یاد کیا کرو، کیونکہ تم رزق کے اڈے پہ بیٹھے ہو، اور حلال رزق کمانا عین عبادت ہے۔ حلال رزق کمانا، خرچ کرنا، حلال رزق عبادت ہے۔ تم عبادت کر رہے ہو، عبادت کے اندر بھی تم اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ہمارے کاروباروں میں کیوں برکت نہیں ہے؟ کیوں ہم اتنا کما کے بھی روتے ہیں؟ کیوں ہم پریشانیوں کا شکار ہیں؟ بڑے بڑے جٹ ہیں، ذمہ دار ہیں، کوئی چاول کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گندم کا کرتا ہے، کوئی بازار منڈی میں آڑتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، بڑی کمائی کرتا ہے لیکن پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں، دکان کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے، LCD لگی ہوئی ہے، اس پہ گانے چل رہے ہیں، کوئی HFC KFC میں بیٹھا ہے، کوئی سنوکر کلب میں ہے، کوئی اپنے جم کلب کے اندر ہے، جہاں بھی وہ بیٹھا ہے۔ آج آپ دنیا پھرتے ہیں، آپ دیکھیں گانے چل رہے ہیں، رزق کی جگہ پہ بیٹھے ہیں حلال کمانے کے لیے، لیکن اس عبادت کے اندر بھی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں لوگ، دوران سفر گانے سنتے ہیں۔ اب تو ترقی بڑی ہو گئی، اب تو گاڑیوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے وہ ٹی وی LCD گانے سنتے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی بسوں کے اوپر دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اس بس میں کیا لگا ہے؟ سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، فلم چلائی جائے گی۔ لاہور سے سفر شروع کیا ہے اسلام آباد تک، فلم دیکھتے جاؤ، گانے سنتے جاؤ، حرام سفر، حرام کی مجلس، کمانے رزق آئے ہو، اللہ سے مال کی رزق کی توقع کر رہے ہو، اور نافرمانی بھی اس اللہ کی کر رہے ہیں۔ یہ ہے وجہ جس کی بنیاد پہ بڑے بڑے کاروباری آج ہوتے ہیں، بے برکتیاں ہیں، رحمتیں اٹھ چکی ہیں، لاکھوں کما کے بحران کا شکار ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، کہا اپنے کاروبار میں بھی بیٹھے ہو نا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اپنے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیابیاں حاصل کرو۔ دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی جب تم اپنے رزق کے اڈوں پہ بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے بھی اپنے اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میدان مقتل میں ہو، جہاد میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دیکھو جہاد ایسی عبادت ہے کہ جس سے افضل تو کیا، جس کے برابر کا عمل بھی دین اسلام میں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے ملتے ہو نا میدانوں کے اندر، فاثبتوا تو ثابت قدمی اختیار کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور اسلحہ چلاتے جاؤ، کافروں کی گردنیں اڑاتے جاؤ، ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے جاؤ، واذکروا اللہ۔ آج یہ دولت مجاہدین کے پاس ہے، وہ نشانہ لیتے ہیں کافر کا، یہاں سے ٹرائگر دباتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر کی صدا لگا کے گولی چلاتے ہیں۔ میدانوں کے اندر بھی، میدان مقتل میں کھڑے ہو، پھر بھی کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔
بلائیاں پھر ملتی ہیں جب انسان ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی سوچ اور اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسا بندہ میرے بارے سوچے گا نا، اپنے رب کے بارے، جس طرح اس کی میرے متعلق سوچ ہے، میں بھی اس کے متعلق اسی طرح کی سوچ رکھوں گا۔ اب ہم ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، رزق جوانی سب کچھ دینے والا وہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے متعلق سوچ، اللہ کے متعلق عقیدہ وہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں، کبھی ایمان کی یہ حرارت ہمیں اپنے دلوں میں محسوس ہوئی ہی نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر وقت میرا مالک میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، اس کی نصرت میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے متعلق ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا رویہ ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ہمیں بلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، 28واں پارہ سورۃ الحشر، فرمایا یہ لوگ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، فنسیہم، بدلے میں اللہ نے ان کو بلا دیا۔ تم یہ سوچو کہ میرا رب دعائیں قبول کرے گا، دعا کرو اللہ قبول کرے گا۔ تم یہ سوچو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھو کہ میرا رب مشکلات سے نکالنے والا ہے، تنگیوں پریشانیوں کے اندر کام آنے والا ہے، یہ سوچ بناؤ اپنی، پھر کام کرو، دیکھو اللہ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ کے متعلق اپنی سوچ کو ہی بگاڑ دیا ہے۔ کبھی ہم نے دنیا میں کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی کاروبار شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچ رکھی ہی نہیں کہ میں اللہ کے نام پہ شروع کر رہا ہوں، اللہ ہی اس کو چلائے گا، کبھی سوچے نہیں۔ پیسے پہ بھروسہ ہوتا ہے جی، اینا پیسہ لایا دکان تے کام پھر نہیں چلتے، وہ کیسے چلے؟ تمہاری سوچ تمہارے رب کے بارے میں درست اور صحیح ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے بندہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے نا، میں ویسی ہی سوچ اس بندے کے بارے میں رکھتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، دیکھو اپنے مالک کو یاد کرنے کی فضیلت کتنی ہے۔ کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے تو میں رب رحمان اپنے اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی جماعت میں بیٹھ کے، کسی مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس بندے کا، اپنے اس بندے کا ذکر اپنے پاس جو فرشتے ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان میں بیٹھ کے کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر مجلس ہوتی ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر کوئی بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے نا، ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں ایک پورا ہاتھ اس بندے کے قریب جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بدلے میں کتنے زیادہ انعامات ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ کہا بندہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرے، میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ اور فرمایا کبھی بندہ میرے قریب آتا ہے، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک ذراع میرے قریب آئے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں ہاتھ پھیلانے کے برابر اس بندے کے قریب جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر کوئی میرا بندہ میرے پاس پیدل چلتے ہوئے آتا ہے نا، میرے قریب آتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، پیدل چل کے میرے قریب آتا ہے، آتیتہ ہر والا، میں رب رحمان
فضائل بیان کیے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں. جو ایک بالشت آئے گا کہاں میں ایک ہاتھ آؤں گا، جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاؤں گا، جو پیدل چل کے آئے گا میں دوڑتا ہوا اس کے قریب جاؤں گا. بندہ آئے تو صحیح، بندہ اللہ کو یاد کرے تو صحیح، اس کی ربوبیت کو، الوہیت کو، اسماء و صفات کو مانے تو صحیح، موحد بن کے زندگی گزارے تو صحیح. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بیٹھے ہیں کہ کون آئے اور میں اس کو اپنے قریب کروں. اور یہیں پہ بس نہیں. محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةٌ سَیَّاحِینَ، جو دنیا میں سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ حدیث سننا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بس دنیا میں ایسی مجلسیں تلاش کرنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور کوئی ان کو کام نہیں. کچھ فرشتے منتخب کیے ہیں اللہ نے جو زمین میں سیر و تفریح کرتے ہیں اور ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. حدیث میں موجود ہے پھر وہ فرشتے چلتے چلتے ایک مجلس ان کو مل جاتی ہے کہ جس مجلس میں جہاں جمعہ ہو رہا ہے، جہاں خطبہ ہو رہا ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، نیک لوگوں کی مجلس، صحبت. فرمایا وہ فرشتے آوازیں دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ آ جاؤ، جس مجلس کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں موجود ہے، اکٹھے ہو جاؤ سارے. ذرا غور کرنا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا جب ان فرشتوں کو وہ مجلس مل جاتی ہے وہ دوسروں کو بھی آواز دیتے ہیں، وہ سارے اس مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے، وہاں اسلام کی سربلندی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں دعوت و جہاد جو منہج ہے اسلام کا اس نظریے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے یہ فرشتے سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کا الحاکمین کے پاس. لیکن اللہ کی محبت دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے فرشتے دنیا کے اندر فلانی جگہ پہ میری مسجد تھی، میری جگہ تھی، وہاں میرے بندے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے. اللہ جانتے ہیں، لیکن انسانوں سے محبت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ ان فرشتوں کی زبانی سننا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں اللہ ہم فلاں جگہ پہ ایک مسجد قباء کے اندر لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں. اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں مجھے بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. دیکھو اللہ احکم الحاکمین کتنے تجسس سے اور مزہ لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ کہتے ہیں فرشتے اللہ اگر انہوں نے تجھے دیکھا ہوتا نا تو اس سے بھی زیادہ پرعزم ہو کہ وہ تیرا ذکر کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، دوسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ میرے بندے کس چیز کی طلب رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت چاہتے ہیں تجھ سے، تیری نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، ابدی جنتوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھا. کہا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ اہتمام کر کے وہ تیرا ذکر کرتے، تیری عبادت کرتے. فرمایا اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کریں گے ان فرشتوں سے
کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ وہ تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، تیری جہنم سے، بھڑکتے ہوئے عذاب سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے وہ تیرے ایمان والے بندے پناہ مانگتے ہیں، خلاصی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا میرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر انہوں نے تیری جہنم کو دیکھا ہوتا تو اور زیادہ خضوع سے تیری عبادت کرتے، تجھے یاد کرتے، تیرا ذکر کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ 3 سوال کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے میں رب رحمان نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ کی رحمت یہاں پہ بس نہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ایک بندہ بعد میں آیا اس مجلس کے اندر، وہ شریک ہونے کے لیے نہیں آیا، ویسے مسجد میں کسی کام سے آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں نیک لوگوں کی مجلس لگی ہے، چلو میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جبکہ عمل معتبر ہوتا ہے نیت کے ساتھ، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس مجلس میں جا کے بیٹھوں، ویسے وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ کہ جو اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی نیت ہی نہیں تھی، لیکن مسجد میں آ کے اس کا جی چاہا کہ چلو میں اس مجلس میں بیٹھ جاؤں، رب رحمان نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے اپنے مالک خالق کو یاد رکھنے کی۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہقی کی روایت ہے، کہا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ہمارے مسئلے ہیں نا، ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے، ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے الذاکر اللہ کثیرا، جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ ہے اذکار کی فضیلت کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے، ہر وقت یاد کرے، اس کی نعمتوں کی بنیاد پر، اس کے احسانات کی بنیاد پر۔ دنیا میں اللہ نے تجھے ترقی دی ہے، اس ترقی کو حاصل کرنے کی بنیاد پر ہر وقت جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کہا یہ پھر مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس بندے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ مسند احمد اور ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 چیزیں بتائیں، کہا اے یحییٰ ان 5 چیزوں پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر نبی تھے، اور بنی اسرائیل کو بھی ان 5 چیزوں پر عمل کروانا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کو کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کروانا ہے ان 5 چیزوں پر۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضرت یحییٰ نے کہا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس بندے کے پیچھے کوئی دشمن لگ جاتا ہے اور وہ دوڑتا ہے، دوڑتا دوڑتا اچانک اس کے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ آتا ہے، وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پیچھے سے قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دشمن اس بندے کو قتل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ جب وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمن سے، ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں محترم بھائیوں، لیکن دوسری طرف جو بندہ ذکر نہیں کرتا اس کے حوالے سے بڑے سخت احکامات بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دسترخوان سجاتے ہیں نا ہم، دسترخوان اندر بہترین کھانا، یہ گوشت ہے، یہ سلاد ہے، یہ کھیر ہے، بہترین کھانے ہوتے ہیں، لوگ ان دسترخوان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر
یعنی ایسے لوگوں کی مجلس کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہی نہیں، وہ فضول شغلوں والی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، جگت بازی کے لیے اور فلموں ڈراموں کے لیے جو مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ کہا جب وہ مجلس والے اٹھ کے جاتے ہیں نا تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی ایسے دسترخوان پہ بیٹھا کہ جس دسترخوان میں مردار گدھے کا گوشت رکھا گیا اور وہ مردار گدھے کا گوشت کھا کے اٹھا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں اس مجلس والے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جب وہ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو مردار گدھے کا گوشت کھا کے اٹھ کے جاتے ہیں۔ آج نوجوانوں ذرا اپنی مجلسوں پہ نظر دوڑاؤ، ہماری مجلسیں کیسی ہیں، ہماری شہرتیں کیسی ہیں، ہماری یاریاں دوستیاں کیسی ہیں۔ دکھ ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ اللہ نے جوانی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، تیری جوانی سے اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کافروں کو ذلت پہنچنی چاہیے، اسلام سر بلند ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اپنی ان جوانیوں کو ضائع کرتے ہوئے فضول قسم کی شغل اور مذاق کی مجلسوں میں بیٹھے۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو جنت کے لوگ جہنم والوں کی طرف جا کے ان سے سوال کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، اوے آج تجھے کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا؟ تم تو دنیا میں بڑے ٹھاٹ باٹ والے ہوتے تھے، آج کیا وجہ بنی تم جہنم میں آ گئے ہو؟ وہ اپنے گناہ گنوائیں گے کہ ہمارے یہ گناہ تھے، جو گناہ ہم کرتے تھے اس بنیاد پہ ہم جہنم میں آئے۔ اور ایک گناہ پتہ کیا گنوائیں گے؟ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمیں اللہ نے صحت دی تھی، جوانیاں دی تھیں، ہم نے ان جوانیوں سے اسلام کو تقویت نہیں دی، ہم فضول قسم کی مجلسوں میں شغل والی مجلسوں کے اندر مبتلا رہتے تھے، آج ہم جہنم کا کوئلہ ایندھن بن کے جاتے ہیں۔ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے، سخت حکم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، فرمایا جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا وہ نوجوان، کہا کچھ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا کل قیامت کے دن، اپنا سایہ۔ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ۔ فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ نوجوان جو علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں۔ اس بندے کو اللہ کل قیامت کو اپنا سایہ نصیب کرے۔ آؤ محترم بھائیوں، ہم اذکار کو اپنائیں۔ ہمارے رب کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، کیا ہم اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زبانوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بڑے بڑے موٹے موٹے اذکار، کیا ہم اتنے عاجز آگے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے تو بڑے فائدے اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے تھوڑا وقت نکال کے اپنے مالک کو یاد نہیں کر سکتے؟ فضیلتیں سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذکار کرو گے تمہاری دنیا بہتر ہے، اذکار کرو گے تمہاری آخرت بہتر ہے، اللہ کو یاد رکھو گے تمہارا کاروبار بہتر ہے، اللہ کو یاد کرو گے ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے نجات پاؤ گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے عذاب سے بھی نجات ملے گی۔ ما عمل ابن آدم انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہا کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کیا کرو۔ قرآن مجید کو بھی اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے۔ ہم میں سے کتنے بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے آج جمعہ شروع ہونے سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے؟
سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خصوصی اہتمام کرتے سورۃ الکہف پڑھنے کا، اور فضیلت سنائی، کہا من قرأ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، ضمیر تمہارا سب سے بڑا استاد ہے، اپنے استاد سے مشورہ لو، رہنمائی لو، اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو کہ ہم میں کتنے جنہوں نے آج سورۃ الکہف پڑھی۔ وقت نہیں لوگوں کے پاس، ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس قرآن مجید کو چند منٹ دینے کے لیے۔ رمضان میں پڑھا تھا، ایمان کا لیول چڑھا ہوا تھا، 1 قرآن ختم کیا، 2 ختم کیے، 3 کیے ہوں گے، لیکن رمضان کے بعد عمل پر استقامت، قرآن مجید کی لگاتار مسلسل تلاوت ہے ہی نہیں۔ گھر کی الماریوں میں سب سے اوپر والی الماری پر جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں قرآن مجید سجا دیتے ہیں، یہ بس یہ جہاں غلاف میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے ہے، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور صبح و شام کے اذکار، اس حوالے سے بھی ذرا خود سے پوچھ لو، کتنے لوگ ہیں جو صبح کے اذکار کرتے ہیں، شام کے اذکار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتلائیں، فرمایا جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، جو صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے سید الاستغفار کون سی دعا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو سید الاستغفار قرار دیا گیا، یعنی بخشش مانگنے کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا، ان سب سے بڑی سردار دعا یہ دعا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی، کہا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے نا، شام تک اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اس نے شام کو یہ دعا پڑھی صبح تک وہ بندہ فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم میں بڑے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ مجھ سے ہی یہ اس خطبے کے دوران دعا سنی ہو، پتہ ہی نہیں لوگوں کو دعاؤں کا، صبح و شام کے اذکار کا۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا یہ دعا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے صبح و شام، کسی زہریلی چیز کا زہر اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ آج کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ضرور رات کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی۔ کہتا ہے اللہ کے رسول واقعتاً آگے تو یہ میں وظیفہ روز کرتا ہوں، لیکن شام کو بھول گیا تھا، میں نے پڑھی ہی نہیں۔ وہ بھول گیا، زہریلی چیز نے آ کے اس کو ڈس لیا۔ یہ اذکار ہیں کہ جن کو پڑھ کے بندہ صبح و شام جسمانی طور پر بھی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اور روحانی طور پر بھی محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا جو صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی جادو ٹونا آسیب اس کے گھر میں نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر یہ رولے پڑے ہوئے ہیں نا، اے میری نوح نے میرے سے جادو کر دیتا ہے، اے میری سس آئندی ہے، اے میری فلانی آئندی ہے، اللہ کی قسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی زبانوں سے یہ آخری 3 کل پڑھے ہی نہیں، ان کا ورد کیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لبید بن اعصم یہودی ظالم نے جادو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر دور کرنے کے لیے آسمانوں سے آخری 2 سورتیں اتاری، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ 11 گریں لگائیں اس نے جادو کر کے، بالوں کی 11 گریں، اللہ نے 11 آیتیں نازل کر دی۔ سورۃ فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورۃ ناس کی 6 آیتیں ہیں۔
ایک ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ گرا کھلتی جاتی تھی۔ دونوں صورتیں پڑھنی، اللہ نے پورے کے پورے جادو کا اثر ضائع کر دیا۔ وہ جادو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے نہیں دیتا تھا، 11 صورتوں کی 11 آیتوں والی صورتوں کی تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ نے جادو کو پیچھے پھینک دیا۔ آج ہم ان کو نہیں اپناتے، لیکن زبانیں بڑی چلتی ہیں، یہ فلانے نے کیا ہے، فلانے نے کیا ہے، میری تینوں فلانے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری طبیعتیں اس قدر ڈھیٹ ہو چکی ہیں کہ ہم دنیا داری کے اندر ڈائلاگ تو بڑے ماریں گے، دنیا داری کی باتیں تو بڑی کریں گے، لیکن جب اذکار کی بات ہے زبان بھی تھک جاتی ہے، جسم بھی تھک جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے محدثین کے تبصرے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دنیا میں کہ جن کی ذریعہ آمدن ہے ہی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، صرف چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، چھوٹے موٹے، اور ان کی کمائی اتنی ہوتی تھی کہ جس سے بے مشکل گزارا ہوتا تھا، بے مشکل۔ ایک ہوتا ہے گزارا ہونا، ایک ہے گزارا بھی ہوتا ہے لیکن مشکل سے ہوتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں جن کا گزارا بھی بے مشکل ہوتا تھا، لیکن کبھی ہم نے ان کی زبانوں سے یہ نہیں سنا تھا جی بڑی مشکل گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کا ورد کیا کرتے تھے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا، کل قیامت کے دن اس بندے جیسا عمل اور کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ سب سے اعلیٰ اور افضل عمل اگر کسی بندے کے پاس ہوگا تو وہ یہ بندہ ہوگا جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور کل قیامت کو لے کے آئے گا۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کا 2 کلمے ایسے ہیں جو رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر تلفظ پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ہلکے پھلکے، لیکن میزان کے اندر ترازو کے اندر بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمہارے میزان بڑھ جائیں گے۔ تو آؤ محترم بھائیوں، ہم صبح و شام کے اذکار کو بھی اپنائیں، اور ہر وقت اپنے کاروبار میں ہوں، کسی بھی کام کے اندر مصروف ہوں، ان اذکار کو اپنائیں۔ یہ اس قدر بہترین عمل ہیں اور بہترین نسخے ہیں کہ اگر ہم ان نسخوں کو اپنا لیں، کبریائی کی قسم ہے، نہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آخرت کے حوالے سے ہم پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ بندہ جو اذکار کرنے والا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، مرے گا تو اگلے لمحے اس کو جنت دکھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔